السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 9 جنوری ہے اور ہفتہ سن 2021۔ ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ جو ہم سے سوالات کریں گے ان کے ہم جوابات دیں گے۔ یہ ہم نے جو ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں ویلاگ جو میں کرتا رہا ہوں، ہم نے ٹیلی فون نمبر بھی چھوڑا ہے واٹس ایپ کا، اور آپ لوگوں سے درخواست کی کہ آپ ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہمیں بنا کے بھیجیں، اپنا ایک سوال بھیجیں، یا جس ایشو پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈگ آؤٹ کریں، کوئی ریسرچ کریں، آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اس سلسلے کا آج ہم پہلا پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہمیں سوالات آئے ہیں، ویڈیوز لوگوں نے بھیجی ہیں۔ میں پہلے وہ جو سوال ہے جن صاحب نے بھی بھیجا ہے وہ ان کا ہم سوال چلا دیں گے تاکہ آپ سب سن لیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ پھر جو ہم نے ریسرچ کی، جو ہم نے معلوم کیا اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے، وہ پھر میں جواب آپ کو دوں گا۔ تو سب سے پہلے کامران صاحب ہیں، یہ ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، آج کل یہ سعودی عرب میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنا ایک سوال کیا ہے ویڈیو میں، چھوٹی سی ایک 25-30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، آئیے سب سے پہلے وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام کامران ہے، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور فی الحال میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ موجودہ مشکل معاشی حالات اور ملکی اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے، لائن آف کنٹرول کے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے اگر سوچا جائے تو کیا اپوزیشن لگاتار نان سیریس نظر نہیں آ رہی، اور ان اپوزیشن کی ان ایکٹیویٹیز کا ملک کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور دشمن کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے سنا کامران صاحب کا سوال، اپوزیشن کی حوالے سے جو اس وقت تحریک چل رہی ہے اس پر کتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے، اور جو حالات ہیں ان میں کیا یہ مناسب ہے ان کا یہ کرنا۔ دیکھیں، جمہوریت میں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ جمہوریت میں اپوزیشن اور حکومت یہ دونوں بہت ہی ان کی امپورٹنٹ ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ اپوزیشن کو یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ، اور معاملات جو مختلف ملکی معاملات ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، لیکن حکومت کو جو بڑے جو ایشوز ہیں جیسے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے یا بجٹری جو ایلوکیشنز ہوتی ہیں، اس میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس نے ایک الائنس بنایا ہے، جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس وقت ملکی معاملات پر، سیکیورٹی کے معاملات پر، غریبوں کے معاملات پر کوئی حکومت کے ساتھ بات نہیں کر رہے، ایجیٹیشن نہیں کر رہے۔ وہ کرپشن کے جو کیسز ہیں، احتساب کا جو عمل ہے اس کو وہ رکوانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ حکومت کو پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ڈیفینیٹلی ایک جو ابھی کیونکہ انہوں نے کوئی شٹر ڈاؤن کی کال نہیں دی، جس میں کوئی بزنسز کو بند کرنے کی بات نہیں کی، تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی مالی نقصان پہنچایا نیشنل ایکسچیکر کو، لیکن ایک مایوسی جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک ہائیبرڈ وارفیئر ہے، جو پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی فوج، ہمارے فوجی سربراہ، ISI کے چیف، پاکستان کی عدلیہ، ان کے حوالے سے جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے اس کا فائدہ دشمن کو ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر آپ نے خود ذکر کیا LOC پر جس طرح بھارت گولہ باری کر رہا ہے، تو یہ ایک اوور آل جو اپوزیشن کی یہ کیمپین ہے اس کا ہمارا جو موریل ہے، جو لوگوں کے جو ذہنوں میں جو چیزیں ہیں ان پر اثر پڑ رہا ہے، برا اثر پڑ رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی بھی ملک کے عوام کو اپنے ان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ایک اس کا اثر، منفی اثر پڑ سکتا ہے، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ تو آپ نے جو جس چیز کی نشاندہی کی آپ نے سوال میں، وہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ محمد داؤد صاحب ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضلع بہاول نگر سے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں داؤد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد داؤد ہے، آئی ایم فرام چشتیاں، ضلع بہاول نگر۔ اور میری آپ سے کویشچن یہ ہے کہ یہ RPEC جو آج کل باتیں ہو رہی ہیں، رشیا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کتنے ارب ڈالر کی ہے؟ اس میں کیا کیا معاہدے ہیں؟ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہ پبلک کب تک ہوگی؟ عام لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک نیو انویسٹمنٹ ہمارے پاکستان میں آئی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ بالکل، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ یہ رشیا پاک کوریڈور جو ہے، پاک چائنا سی پیک کی تو بات ہم سب سن چکے ہیں، اور اس کے منصوبوں کا بھی سامنے آ چکا ہے، کیونکہ اس کی ایک کنکریٹ صورت بن گئی ہے۔ ابھی یہ جو بات آپ جو رشیا پاکستان کوریڈور کی بات کر رہے ہیں، یہ گفتگو کے مراحل میں ہے۔
رشیا بہت کین ہے، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی اس کی عملی شکل اس لیے نہیں بن سکی کہ پاکستان پچھلے 70-72 سال سے ہم لوگ پہلے تھے امریکہ کے ساتھ، اب ہم تھوڑی سی اسٹریٹجک شفٹ کر کے ہم چائنا کی طرف گئے ہیں، تو ہماری بیوروکریسی میں، ہماری عدلیہ میں، ہمارے اداروں میں بہت زیادہ امریکن انفلوئنس ہے، کیونکہ امریکنز ہر سال پاکستان کی بیوروکریسی کو، ہمارے اداروں کے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے وہاں پر بلاتے تھے، تو ان سے ریلیشن شپ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ابھی رشیا کے ساتھ چیزیں میٹیریلائز نہیں ہوئی. لیکن جس کوریڈور کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اس میں جو انویسٹمنٹ رشیا پرپوز کر رہا ہے وہ ہے تقریباً $14 بلین کی، اور اس کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں ایک تو گیس پائپ لائن کی تعمیر ہے، جس سے وہ جو گیس پاکستان میں آئے گی، ہمیں آپ کو پتہ ہے سردیوں میں تو بالکل ہی گیس نہیں ہوتی اور اس کی بڑی پرابلم ہوتی ہے. دوسرا اس میں کچھ انرجی کے پروجیکٹس ہیں، انرجی بھی کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے. یہ عملی صورتحال تبھی ہوگی جب پاکستان اس پر سنجیدگی سے رشیا کے پاس جائے گا. میری خود رشین ایک بڑا ٹاپ ڈپلومیٹ تھا، اس سے بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پوٹن کیوں پاکستان نہیں آ رہا ہے، جبکہ کئی دفعہ پاکستان نے ان کو دورے کی دعوت بھی دی ہے، انہوں نے قبول بھی کیا. تو اس رشین ڈپلومیٹ نے مجھے یہ کہا کہ ہم صرف تصویر کھنچانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تصویر کھنچوا کے کیا آپ کو ملے گا. پیوٹن اس دن آ جائیں گے آپ کے پاس جس دن آپ کے ہاں ول ہوگی کہ آپ رشیا کے ساتھ مل کر کو کام کرنا چاہتے ہیں. ابھی امریکن انفلوئنس بہت زیادہ ہے یہاں پر، تو جب تک آپ اس سے باہر نہیں آتے اور دوسری راہیں تلاش کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتے تو اس وقت تک شاید جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہیں وہ نہیں آئیں گے. تو یہ ابھی اس کی گفتگو ہے اور امید کی جا رہی ہے 2021 میں، کیونکہ پاکستان اب نئی راہیں تلاش کر رہا ہے، کہ 2021 میں اس میں کوئی نہ کوئی عملی صورت بنے گی. اب آتے ہیں ہم تیسرے سوال کی طرف. یہ احمد صاحب ہیں، یہ بھی ضلع بہاول نگر سے ہیں. سنتے ہیں ان کا سوال کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے. السلام علیکم سر، میرا نام احمد ہے اور میں پنجاب کے ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم نے پوری دنیا کو ثبوت دے دیے کہ افغانستان میں اس جگہ پہ اتنے پوائنٹس ہیں جہاں پہ وہ راج جو ہے BLA اور TTP کے دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے ان کی ٹریننگ کر رہی ہے، تو سر ہم وہاں پہ اٹیک کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری ایئر فورس جا کے وہاں پہ کیوں نہیں لڑ سکتی؟ کیونکہ اقوام متحدہ کے مطابق تو ایسا ہم کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ملک کر سکتا ہے اپنی سالمیت کے لیے. تو اس کا یہ بتا دیں آپ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا اس طرح کا اور ہم کیوں کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں احمد صاحب، بات آپ کی بڑی زبردست ہے، لیکن دنیا میں یہ کہا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو حملے ہیں یا جنگیں ہیں، صرف ان سے کوئی نتائج نہیں نکلتے. آپ کو جنگ کے بعد بھی آپ کو گفتگو کرنا پڑتی ہے، اور اس لیے اگر گفتگو سے مسئلہ حل ہو جائے تو وہ بہتر ہے. آپ کی بات درست ہے کہ را جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے. بلوچستان میں اور KPK میں خاص طور پر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں را کی فنڈنگ ہے، اور جو افغانستان کے اندر NDS ہے، افغان انٹیلیجنس، وہ بھی را کے ساتھ مل کر پاکستان پر سارے حملوں کی منصوبہ بندی میں شامل ہیں. اور یہاں پر مختلف گروپس انہوں نے کریٹ کیے ہیں جو پولیٹیکلی، جیسے PTM ہے، ان کو سپورٹ حاصل ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں. پھر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، آئے دن ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں FC کے 7 اہلکار بھی اسی طرح شہید ہوئے. تو یہ را بالکل یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب ان کے ٹھکانوں کا پاکستان کو پتہ ہے. پاکستان نے امریکہ سے بات بھی کی ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے وہ امریکہ کی سرپرستی کے بغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ پیس پروسیس افغانستان کے اندر جاری ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، لیکن وہ افغان لیڈ پروسیس ہو، اور وہاں سے جو بیرونی قوتیں ہیں، بیرونی فورسز ہیں، وہ وہاں سے چلی جائیں، کیونکہ پاکستان تبھی ترقی کر سکتا ہے جب افغانستان میں امن ہوگا. تو یہ اس لیے یہ کوشش ہے. پاکستان حملے ضرور کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، کیپیبلٹی ہے. پاکستان نے دکھائی بھی، ابھی نندن کو جس طرح جہاز کو گرایا، جس طرح انہوں نے فیبرری میں جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی تو ان کے ٹھکانوں کو لاک کر کے پاکستان کی ایئر فورس نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ہے. لیکن ابھی افغانستان میں اس آپشن کو ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو بات گفتگو سے آپ حل کر سکتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. جب جنگ آپ کریں گے تو مقابلے میں ریٹیلیشن ہوگی، جنگ ہوگی، جنگ تباہی ہے. اور پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور ہے. ہم تمام چیزوں کا استعمال یہ کہہ چکے ہیں پاکستان بحری فوج کے سربراہ، ہمارے پرائم منسٹر بھی، کہ ہمیں کوئی کمزور نہ سمجھے. ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں.
لیکن جو بیسٹ آپشن یہی ہوتی ہے کہ آپ گفتگو کے ذریعے مسائل حل کریں. تو پاکستان اس کی کوشش کر رہا ہے, اور اگر چیزیں اسی طرح رہیں, خراب ہوئیں اور مزید خراب ہوئیں, تو پھر جن آپشنز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کہہ چکی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں, اور اگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا تو پھر انہی آپشن کی طرف غور کیا جائے گا. تو میں اب یہ 3 سوال ان کے ہم نے آپ کو جواب دیے, تو میں تمام آپ دوستوں سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے ویڈیو, چھوٹا سا ٹیلی فون اپنے سامنے رکھیں, 25-30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنائیں اور وہ ہمیں بھیج دیں. کسی چیز پر بھی آپ چاہتے ہیں ہم اس پر ریسرچ کریں گے, اس پر کنسرن لوگوں سے بات کریں گے, آپ کے لیے جو جوابات ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس میڈیا کو مضبوط بنائیں گے, کیونکہ یہ میری اور آپ کی آواز ہے. اجازت دیجیے, آپ کے سوالوں کا بےتابی سے مجھے انتظار رہے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.